اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان اکرامی، گوہر حکمت بک ریڈنگ کمپٹیشن ایک ترغیب مطالعہ پروگرام ہے جس کے ریزلٹس کے اناؤنسمنٹ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گوہر حکمت کا یہ 29واں ایڈیشن ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب تک اس کے 29 شمارے نکالے جا چکے ہیں، اور یہ اس کا 29واں شمارہ تھا جس کا عنوان سیرت امام محمد تقی علیہ السلام تھا۔ وہ افراد کے جو پہلی دفعہ اس سلسلے سے آشنا ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ بات بیان کر دی جائے کہ گرین آئلینڈ یوتھ فورم، جو کہ ایک ذیلی ادارہ ہے گرین آئلینڈ ٹرسٹ کا، گرین آئلینڈ ٹرسٹ کے جس کے انڈر کے اندر گرین آئلینڈ فاؤنڈیشن اسکول بھی چل رہا ہے، گرین آئلینڈ وومن ونگ بھی چل رہا ہے، جو خواتین کے سلسلے کے اندر جو ہے وہ اپنی سرگرمیوں کے اندر مصروف ہے۔ گرین آئلینڈ آن لائن ٹیچنگ ہے جو دنیا بھر کے اندر قرآن، تعلیمات اہل بیت، فقہ، عربک لینگویج، فارسی لینگویج اور اس طرح کے قرآن سے متعلق دیگر علوم جس کے اندر قرآن فہمی وغیرہ کی اور حفظ وغیرہ کے سلسلے ہیں، اس سے متعلق دنیا بھر میں مومنین کے درمیان جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ادارہ گرین آئلینڈ پبلیکیشن ہب بھی ہے جو مختلف قسم کے سوشل ایشوز کے اوپر، ریلیجس ایشوز کے اوپر، کیریئر گائیڈنس کے اوپر اپنے پروگرامز جو ہے وہ مومنین کے درمیان پیش کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ادارہ ہے گرین آئلینڈ یوتھ فورم کا، جس ادارے کے تحت خاص طور کے اوپر جوانوں سے متعلق وہ کام کہ جو ان کی اخلاقی طور پر، ان کی معاش کے طور کے اوپر، ان کی سوشل لائف کے اعتبار سے، ان کی تربیتی امور کے اعتبار سے ضروری ہوتے ہیں، اس سلسلے میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے انڈر میں بچوں کے لیے کراچی کے اندر مختلف مقامات کے اوپر، خصوصاً ایسے علاقے کے جہاں پر مومنین کے لیے کوئی دینی خدمات انجام نہیں دی جا رہی، وہاں پر ان کے لیے قرآن اور دینیات کی تعلیم کا مرکز قائم کیا جاتا ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ مختلف ایونٹس کے اوپر جشن اور منقبت وغیرہ کے پروگرام، مجالس کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ گرین آئلینڈ یوتھ فورم کا سلجھاں بازار کے اندر باقاعدہ ادارہ ہے جہاں پہ انڈور اسپورٹس کے سلسلے کے اندر بچوں کے لیے جو ہے وہ جگہ فراہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بک لائبریری ہے، بک فیئر لگتا ہے، بچوں کا مدرسہ یہاں بھی قائم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز ٹریننگ کا بندوبست، اور ایک منفرد پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں سال میں 3 دفعہ ہر 4 مہینے کے بعد بک ریڈنگ کمپٹیشن کروایا جاتا ہے۔ ایک کتابچہ جو 100، 150، 200 صفحے تک مشتمل ہوتا ہے، وہ باقاعدہ پرنٹ کیا جاتا ہے، پورے پاکستان کے اندر اسے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ خواہش مند افراد اور ادارے رابطہ کر کے وہ کتابیں اپنے پاس منگواتے ہیں۔ 1 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے تقریباً، وہ کتابچہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر ایک ہی وقت کے اندر ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ فزیکل سسٹم بھی ہے اور آن لائن رجسٹریشن کے تھرو بھی بکس پڑھی بھی جا سکتی ہے اور اس کا امتحان بھی دیا جاتا ہے۔ لہٰذا رزلٹ بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، آن لائن کا رزلٹ الگ اناؤنس کرتے ہیں، فزیکل کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس الگ کرتے ہیں۔ فزیکل میں کتاب باقاعدہ خریدی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، فزیکل سینٹرز کے اندر دیے گئے دن اور وقت کے اوپر آ کر امتحان دیا جاتا ہے۔ اس سال الحمدللہ 1305 لوگوں نے جو ہے مومنین نے اس میں شرکت کی، جس میں 325 مرد تھے اور 877 خواتین نے اس کے اندر شرکت کی۔ یوں تقریباً 1202 فزیکل امتحانات میں شریک ہوئے اور 24 آن لائن پورٹل کے تھرو لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کرائی اور اس کے اندر امتحانات میں شریک ہوئے۔ 2 ایسے افراد تھے فزیکل اور آن لائن دونوں کو ملا کر، انہیں 1305 میں، جنہوں نے 100% 30 میں سے 30 نمبر لیے، اور اس طرح سے وہ پہلا اور دوسرا انعام بیلٹ کے ذریعے سے، قرآن اندازی کے ذریعے ان میں دیا جائے گا۔ یہ بتا دیا جائے کہ یہ ویسے تو دین کا علم حاصل کرنا، دین سے ریلیٹڈ باتیں جاننا، یہ ہر مومن کی اپنی ذمہ داری، مگر ایک تشویق کے خاطر، ایک شوق پیدا کرنے کے خاطر یہ کتابچہ مومنین کے درمیان جب دیا جاتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کا باقاعدہ ایک امتحان ہوگا۔ امتحان میں شریک ہونے والے تمام افراد جو 50% اس سے زیادہ نمبر لیتے ہیں، انہیں ہر نمبر کے عوض 10 روپے انعام دیا جائے گا، اور جو افراد 80% سے اوپر نمبر لیتے ہیں انہیں 1 نمبر کے اوپر 20 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو زیادہ نمبر لینے والے افراد ہیں ان کے درمیان قرآن اندازی ہوتی ہے، اور 5 خصوصی انعام دیے جاتے ہیں، جس میں فزیکل میں پہلا خصوصی انعام 10,000 روپے کا ہے،
दूसरा इनाम 8,000 रुपये का, तीसरा इनाम 6,000 रुपये का, चौथा इनाम 5,000 रुपये का और पांचवा और आखिरी खुसूसी इनाम 2,500 रुपये का है। इसके बाद जो नंबर लेने वाले अफराद है, बयान किया गया कि 80% से ऊपर लेने वालों को वो जितने नंबर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 20 करके उन्हें कैश इनाम दिया जाता है, और अगर 50% से लेकर 80 के दरमियान उन्होंने नंबर लिए हैं तो हर नंबर के बस 10 रुपये का इनाम दिया जाता है। ऑनलाइन इनामात के अंदर भी कैश प्राइस खुसूसी इनामात का यही रखा गया है, 10,000, 8,000, 6,000, 5,000 और उसके बाद 2,500 रुपये। लेकिन ऑनलाइन के अंदर शरीक होने वाले अफराद कि जो खुसूसी इनाम हासिल नहीं करते, अगर 75% या उससे ज़्यादा उन्होंने नंबर लिए हैं तो उनका हर नंबर के बस 20 रुपये के एतबार से मल्टीप्लाई करके उनके लिए हुए नंबर्स को इनाम दिया जाएगा। 75% से कम वालों के लिए ऑनलाइन के अंदर इनामात नहीं। ये सिलसिला जो इस दफ़ा बुक का मोमिनीन के दरमियान भेजी गई, पब्लिश की गई बुक 19 मई से लेकर 14 जून तक इसे पढ़ने का टाइम दिया गया। 19 मई से लेकर 14 जून और फिर इसके बाद 22 जून को ईद मुबाहिला के दिन इसका पेपर लिया गया और आज आपकी खिदमत के अंदर इसके इनामात जो है वो 12 जुलाई को इसके रिज़ल्ट अनाउंस किया जा रहा है और फिर जो भी इनामात होंगे उसके 17 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक, 17 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक इसके इनामात ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम से, जो कि कराची के अंदर सोल्जर बाज़ार के इलाके के अंदर है। बुक्स जो दी गई थी उसमें उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, उसमें फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, उस पर रब्ता करके आप इस एड्रेस पर आकर अपना इनाम जो है वो वसूल कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तकरीबन आप समझे, मैंने आपको कहा था कि मेल और फीमेल मिलाकर 2 अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने 30 नंबर्स पूरे हासिल किए और उन 2 लोगों के दरमियान हम कुरानंदाजी कर रहे हैं। उनमें से पहला इनाम जो 10,000 रुपये उसके लिए पूरा उठा लिया गया है और 1061 इसका रजिस्ट्रेशन था। 921 नंबर जो है वो 928 नंबर ये इसका जो है वो सीरियल नंबर करार पाता है। फीमेल खातून है, यानी खातून ने ये इनाम हासिल किया है। शबनम जहरा इस्माइल खान, गिलगित सिंह का ताल्लुक़ है, जामियतुल कुबरा के मदरसे से ये ताल्लुक़ रखती है और इन्होंने पहला इनाम हासिल किया है और यूँ ये 10,000 रुपीज़ कैश की हकदार करार पाई है। इसके बाद यकीनन दूसरा एक ही रह जाता है, कुरा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उठाया जा रहा है और ये मेल है, यानी एक तरह से इत्तेफाकी तौर के ऊपर एक इनाम खुसूसी जेंट्स में करार दिया गया और करार पा रहा है और एक जो है वो लेडीज़ में। मेल है, रजिस्ट्रेशन नंबर इनका 444 है और अली मोहम्मद गुलाम रसूल इनका नाम है। इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है, बरी इमाम इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने भी 30 नंबर लेकर सेकंड पोजीशन लेके 8,000 रुपये का कैश प्राइस जो है वो हासिल किए है। इस तरह से ये 2 इनामात जो है वो पहले और दूसरे के एतबार से जो है वो दिए गए। अब आते हैं हम 3rd, 4th और 5th के लिए। 3rd, 4th और 5th जो है उनके दरमियान ये जो 30 नंबर से कम लिए, 29 नंबर जिन्होंने लिए और उनके दरमियान ये 3 इनामात का जो है वो बैलेट करार पाएगा। हम देखते हैं इसमें से, ये आपके सामने इसको जो है वो जबल कर दिया गया ताकि नीचे ऊपर से भी हर जगह से आ जाए। और ये 3rd पोजीशन के लिए 6,000 रुपये का कैश इनाम करार पा रहा है। फीमेल है, ये खातून है, 1516 इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। रुबाब बाबर अली, मस्जिद हैदरिया से इनका ताल्लुक़ है, मुल्तान से। तीसरी पोजीशन लेकर इन्होंने 6,000 रुपये का कैश इनाम लिया। अब आइए वापस इसको जंबल करते हैं और चौथा इनाम 5,000 रुपये का कैश इनाम। देखते हैं कौन खुश नसीब है और किस मुल्क के इलाके से इसका ताल्लुक़ है। 912 इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये मेल है, मर्द हजरत है, शायान हैदर अशरफ अली, गिलगित सिंह का ताल्लुक़ है, मदरसा है मासूमा। चौथी पोजीशन ली है इन्होंने और 5,000 रुपये का कैश इनाम के हकदार ये करार है। और आखिरी कुरा है 5वां, 2,500 रुपये का कैश इनाम होगा इनका। देखते हैं कि इसका ताल्लुक़ जो है वो किस इलाके से है। ये भी हमारे मोमिन भाई है, मर्द हजरत है, एहतशाम अब्बास फराज इनका नाम है, गिलगित से ही ताल्लुक़ है और मदरसा मासूमा से इनका ताल्लुक़ है। यूँ ये 5वीं पोजीशन हासिल करके 2,500 रुपये का कैश इनाम के हकदार करार पाए। ये थे फिज़िकल इनाम। और ऑनलाइन के अंदर जैसे आपको बयान किया कि 24 अफराद थे जो रजिस्टर्ड हुए, जिन्होंने पेपर्स दिए, 7 मेल थे और 17 फीमेल थी।
ان کے درمیان پوزیشن ہے. پہلا انعام جیسے کہ آپ کو بتایا گیا 10,000 روپے کا کیش انعام ہے. پہلا انعام جو ہے وہ اس کے لینے کے حقدار ایک خاتون ہے ایمان سیف الاسلام. مجھے ایسا لگتا ہے جانا پہچانا نام میں پہلے بھی آ چکا ہے, اور کراچی سے ان کا تعلق ہے. رجسٹریشن کا پہلا انعام لیا ہے انہوں نے 10,000 روپے کا کیش انعام کے حقدار قرار پائیے. دوسرا انعام 8,000 روپے کے کیش پرائز کے لیے آن لائن ایگزامینیشن کے اندر. فیمیل ہے یہ بھی, مہرین خورشید احمد, ان کا تعلق بھی کراچی سے. 8,000 روپے کا یہ کیش انعام کے حقدار قرار پائیے. تیسرا قرآن اندازی کے ذریعے سے جو 6,000 روپے کے انعام کے حقدار قرار پا رہی ہے وہ بھی خاتون ہے, بطول زہرا عامر حیات ان کا نام ہے, اور یہ بھی کراچی سے تعلق رکھتی ہے. تھرڈ پوزیشن لے کے انہوں نے 6,000 روپے کا کیش پرائز حاصل کیا ہے. اور چوتھا انعام 5,000 روپے کا کیش پرائز. ان کا تعلق بھی کراچی سے. سیدہ علیشہ فاطمہ بنت سید راہیل عباس جعفری. چوتھا انعام انہوں نے حاصل کیا ہے 5,000 روپے کا کیش پرائز. اور آخری, کیونکہ 28 نمبر سب سے زیادہ نمبر لے کے جو ہے وہ انہیں جو انعام کے حقدار قرار پا رہے تھے کیونکہ دوران قرآن اندازی ہوا. اور یہ آخری گرا تھا پانچواں, یہ بھی خاتون, یہ عابدہ اکبر, کراچی سے ان کا تعلق ہے. 2,500 روپے کا یہ کیش پرائز انہوں نے جیتا ہے. اور اس طرح یہ 5 پوزیشنز جو ہے وہ نکال لی گئی. فیمیل یعنی فزیکل اور آن لائن دونوں انعامات کے جو آپ کے سامنے اعلان کر دیا گیا. ایک بار دوبارہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ایک خصوصی انعام بھی آپ اپنے ادارے سے یعنی گرین آئلینڈ یوتھ فورم کے ادارے سے لے سکتے ہیں 17 جولائی سے لے کے 26 جولائی تک, جس کے بعد پھر گرین آئلینڈ یوتھ فورم آپ کو انعامات دینے کا جو ہے وہ مجاز نہیں ہوگا. صبح 11 بجے سے لے کر شام 7 بجے کے درمیان 17 جولائی سے لے کے 26 جولائی تک یہ خصوصی انعام بھی آپ لے سکتے ہیں, اور جو آپ کا کامن انعام ہے وہ انعام بھی جو ہے وہ آپ انہی تاریخوں کے درمیان انہی اوقات کے درمیان آ کر رابطہ کر کے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ ایک ادنا سی کوشش ہے ہر مومن اپنے مقام کے اوپر تعلیمات اہل بیت کو حاصل کرنے کی, پڑھنے کی, دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے وہ اسے پروردگار توفیق عطا فرمائے. زمانے کے امام کے ظہور میں اسی طریقے سے ہم ان کے معاون ہوں, جب ان کی خدمت میں حاضر ہو تو اپنی ذمہ داریوں کو سے عہدہ برا ہو اور ان کی خدمت میں حاضر ہو سکے. پروردگار ان کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اسی انداز سے اس ادارے کو بھی اور تمام وہ ادارے کہ جو کسی بھی اعتبار سے علمی اور عملی کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.